لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ اشک مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے اور دل رو دیا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو منظور ہے، ہم سزاوار ہیں، ہم سے تعظیم اس کی نہیں ہو سکی، اور تو چل دیا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے وہ کھو دیا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ تیرے آنے سے رونق جہاں میں ہوئی، روشنی ایک زمین آسمان میں ہوئی، ہم کو جنت ملے گی تیرے فیض سے، شکریہ شکریہ الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ ہم عبادت میں آگے بڑھ نہ سکے، دل لگا کر تراویح پڑھ نہ سکے، ہم نمازوں سے غافل رہے جان کر، جرم ہم سے ہوا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ تیرے دم سے تھی افطار کی نعمتیں، وقت سحری تھی انوار کی نعمتیں، رحمتوں کی گھٹا چھائی تھی ہر طرف نور تھا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا، سچا مومن تو جنت کی سیڑھی چڑھا، جس نے جتنی عبادت کی اللہ کی، اتنا آگے بڑھا الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔
ہم تو مصروف دنیا کے کاموں میں ہیں، پھر بھی ہم مصطفیٰ کے غلاموں میں ہیں۔ ہم تو روزے کبھی کر نہ پائے لحاظ کی ہماری خطا، الوداع الوداع۔ لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے 29 دن پہلے ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا۔ آج سے 29 دن پہلے ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ آج رمضان المبارک کی چاند رات ہے۔ آج کے دن شیطان کو بند کر دیا، آج کے دن رحمت کے دروازے کھل گئے، آج کے دن آسمان کے دروازے کھل گئے۔ کب فرمایا؟ آج سے 29 دن پہلے۔ آج 29 دن گزر گئے، آج یہ مہینہ پورا گزر گیا۔ جس مسلمان نے ان 29 دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اللہ رب العزت کی عبادت کر لی، اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھ لیے، اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، تراویح پڑھی، جس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، اس کا یہ پورا مہینہ قیمتی بن گیا، اس کے یہ 29 دن قیمتی بن گئے۔ جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا، جس وقت اس کی یہ آنکھیں بند ہوں گی، جس وقت اس کا یہ آخری دن ہوگا، جس وقت وہ دنیا سے پردہ فرمائے گا، جس وقت اس کا انتقال ہوگا، یہ 29 دن، یہ مہینہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ جس نے اس رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کیا ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اس رمضان المبارک کے 29 دنوں کی قدر نہیں کی ہوگی، جس نے اس رمضان المبارک کے اندر اسی طرح اپنی زندگی گزاری ہوگی جس طرح وہ پہلے گزارا کرتا تھا، تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ گناہ کرتا رہا۔ اس نے روزے بھی چھوڑ دیے، اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی، اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا، اس نے تراویح بھی نہیں پڑھی، اس نے کوئی عبادت نہیں کی۔ تو جس وقت اس کا انتقال ہوگا، جس وقت وہ دنیا سے جائے گا، جس وقت اس کی آنکھیں بند ہوں گی، اس وقت اس کو دکھا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس نے رمضان المبارک کی ناقدری کی، کہ کس طریقے سے اس نے رمضان المبارک کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کو راضی نہیں کیا، اس کو دکھا دیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اب زندگی میں یہ رمضان المبارک 2023 کا دوبارہ نہیں آئے گا، اب 2024 کا آئے گا، اگر ہماری زندگی ہوئی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ 2024 میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملے یا نہ ملے، ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہم رمضان المبارک تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ تو اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ اپنے وقت کی قدر کر لو، اس رمضان المبارک کی قدر کر لو۔ میرے عزیزو، آج آخری رمضان ہے، آج آخری روزہ ہے، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے۔ جمعے کا دن ویسے بھی تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعے کا دن ویسے بھی تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، پھر رمضان المبارک کا جمعہ یہ تو بڑی ہی فضیلت والا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ ویسے بھی بڑی فضیلت والا ہوتا ہے۔ آج کے دن رمضان المبارک کے آخری روزے والے دن ایک خاص فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں وہ خاص فضیلت مجھے اور آپ کو مل جائے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ وہ کیا فضیلت ہے؟ آج افطاری کے وقت، آج افطاری کے وقت اللہ رب العزت 9 کروڑ مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے، 9 کروڑ مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے۔ جس طریقے سے پہلا رمضان المبارک آتا ہے 10 لاکھ مسلمانوں کی افطاری کے وقت بخشش ہو جاتی ہے، دوسرا آتا ہے پھر 10 لاکھ کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کرتے
30 تاریخ کو یعنی 30ویں روزے والے دن 3 کروڑ مسلمانوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اس آخری روزے کو 3 کروڑ کو ڈبل کر دیتے ہیں، یعنی 6 کروڑ الگ بخشش کرتے ہیں اور 3 کروڑ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو ٹوٹل 9 کروڑ مسلمانوں کی بخشش آج افطاری کے وقت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان 9 کروڑ مسلمانوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ یہ آج کے دن کی خاص فضیلت ہے، لیکن کس کو یہ ملے گی؟ جس نے روزہ رکھا ہوگا۔ لیکن کس کو ملے گی؟ جس نے روزہ رکھا ہوگا، جس نے تراویح پڑھی ہوگی، جس نے فجر بھی پڑھی ہوگی، جس نے جمعہ بھی پڑھا ہوگا، جس نے عصر بھی پڑھی ہوگی، اور جو مغرب کے انتظار میں افطاری کے وقت بیٹھا ہوگا، اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا، عصر پڑھیں گے نا، مغرب پڑھیں گے نا، افطاری کے وقت خاص طور پہ آج اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آج آخری دن ہے، یہ سیزن ختم ہو رہا ہے، یہ سیزن ختم ہو رہا ہے، یہ فیسٹیول ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح ایکسپو سینٹر کے اندر فیسٹیول لگتا ہے، 3 دن کا فیسٹیول لگتا ہے، 3 دن کا میلہ لگتا ہے کہ آج آخری تاریخ ہے، جس کو جو خریدنا ہے خرید لے، یہاں سستا ہے، یہاں پر ڈبل قیمت میں مل رہا ہے۔ تو جس کو جو فیسٹیول سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کو جو میلے سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ اٹھا لے۔ تو یہ سیزن رمضان المبارک کا آج ختم ہو رہا ہے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، آج آخری تاریخ ہے۔ جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ رمضان کا آخری روزہ بھی گزر جائے گا، پھر کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے کہ انہیں منزل کی جو خبر ہوئی کہ وہ راستہ کوئی اور تھا، جانا کہیں اور تھا، پہنچ کہیں اور گئے۔ تو میرے عزیزوں، ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ان اوقات کو افطاری تک ضائع نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تراویح تو گزر گئی، اور نمازیں پڑھیں گے، اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں گے۔ کریں گے نا سب کوشش؟ اسی طرح میرے عزیزوں، یہ رات آج آخری رات ہے، یہ رات رمضان کی آج آخری رات ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، جائزے کی رات، انعام کی رات، گفٹ کی رات، کچھ دینے کی رات۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، مزدور کی پوری مزدوری دینی چاہیے۔ اب مزدور کون ہیں؟ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے عبادت کی، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کے حکم سے رکھا۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، انہوں نے میرے لیے روزے رکھے، انہوں نے میرے لیے عبادت کی، تو اب میں ان کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اب میں ان کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو آج کی رات انعام کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات نوافل پڑھنے کی رات ہے، آج کی رات ذکر و اذکار کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ التسبیح یعنی صلاۃ التسبیح کی رات ہے۔ کسی نے صلاۃ التسبیح پڑھی پورے رمضان میں؟ اگر نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیں۔ ابھی بھی وہ فضیلتیں باقی ہیں کہ جو ایک سجدہ کرے گا 2500 سجدے لکھے جائیں گے، ابھی بھی وہ فضیلت باقی ہے، رات تک باقی ہے۔ آج پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، آج پڑھ لیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں پھر یہ موقع اللہ پاک دے یا نہ دے، تو آج رات کو لازمی صلاۃ التسبیح ادا کر لیں۔ اسی طرح یہ رات ادھر ادھر گزارنے کی نہیں ہے، بازاروں میں گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانے کی رات ہے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے، عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، تو اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 13 سنتیں ہیں عید الفطر کی،
13 سنتیں ہیں، وہ 13 سنتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ان 13 سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس چاند رات کو یعنی عید الفطر کی رات کو اپنے اوقات کو نکال کر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا اور ذکر و اذکار کرے گا اور اللہ کو یاد رکھے گا، تو یاد رکھو کل قیامت والے دن جب سارے انسان اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے، جب سارے انسان اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تو جو شخص اس عید الفطر کی چاند رات کو اللہ کو یاد کر کے گیا ہوگا وہ اس دن خوف سے بے خوف ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کس دن اس نے رات کو گزارا ہوگا؟ عبادت میں۔ چاند رات کو گزاری ہوگی عبادت میں، تو آج اس 8 سے 10 گھنٹوں میں اللہ کی جو عبادت کر لے گا، کل قیامت والے دن وہ خوف سے بے خوف ہو جائے گا۔ یہ فضیلت بھی صرف آج کی ہے، اس کے بعد یہ رات گزر گئی، پھر پورے سال میں یہ رات جب آئے گی اس وقت یہ فضیلت ملے گی۔ اس کے بعد آپ ساری زندگی جاگتے رہیں یہ فضیلت نہیں ملے گی، یہ صرف آج چاند رات کی فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 365 دنوں میں سے 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر مسلمانوں کی بخشش کرتے ہیں۔ پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے، پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے کہ جو شخص 8 ذی الحجہ کی رات کو جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رات یوم عرفہ کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ یوم عرفہ کی رات ہے۔ جو شخص یوم عرفہ والے دن اللہ کو یاد کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اس کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری رات عید الفطر کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے۔ اور آج کون سی رات ہے؟ عید الفطر کی رات ہے۔ آج وہ تیسری رات آ چکی ہے، میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس رات کی قدر کر لیں۔ اسی طرح چوتھی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ اور 5ویں رات 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں 365 دنوں میں سے 300 الگ اور 5 الگ، 365 دنوں میں سے 360 دن تم راتوں کو عبادت کرو، یہ فضیلت نہیں ملے گی، یہ ان 5 راتوں میں ملے گی۔ تو وہ 5 راتوں میں سے ایک رات آج موجود ہے۔ جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، جو اللہ کو ایک دن منہ دکھانے کا یقین رکھتا ہے، جو قبر پہ یقین رکھتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ آج اس رات کو اپنی قیمتی بنائے گا۔ اور جو یقین نہیں رکھتا اور جو کہتا ہے دیکھی جائے گی، وہ آج کی رات بھی ایسے ہی گزار دے گا۔ تو اس رات کی قدر کریں گے نا، اس رات کو عبادت کریں گے نا، کچھ نہیں کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ان نیکیوں کا تب پتہ چلے گا جب اس کے سامنے اس کی نیکیاں کھولی جائیں گی، جب پتہ چلے گا سبحان اللہ پہ کیا ملا، الحمدللہ پہ کیا ملا، اللہ اکبر پہ کیا ملا، لا الہ الا اللہ پہ کیا ملا، اور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ملا۔ آج پتہ نہیں چلے گا، آج چھپا ہوا ہے، آج سب غیب میں ہے۔ جس دن یہ دل کی آنکھیں کھلیں گی اور یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، اس دن یہ ساری نیکیاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو کریں گے نا آج رات اللہ کی عبادت، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، یہ ذکر و اذکار تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کا فائدہ آپ کی روح بھی پاک ہوگی، آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، اور آپ بظاہر خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ سب سے اچھی اور خوشی کی بات، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اسی طرح جب عید الفطر کی صبح ہو جائے، آپ علیہ السلام کی 13 سنتیں ہیں، ان 13 سنتوں پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ پہلی سنت صبح فجر کے وقت اٹھنا، صبح فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا۔ دوسری سنت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غسل کرنا، اپنے جسم کو پاک صاف کرنا۔ تیسری سنت خوشبو لگانا، چوتھی سنت سرما لگانا، پانچویں سنت صاف ستھرے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ اور اسی طرح ساتویں سنت 6 ہو گئی، چھٹی سنت میٹھا کھانا، میٹھا کھانا۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے جانے سے پہلے میٹھا کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام عید الفطر والے دن عیدگاہ جانے سے پہلے تاک عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے۔ تاک عدد یا تو 3 کھاتے تھے، یا تو 5 کھاتے تھے، یا 7 کھاتے تھے، یا پھر 9 کھاتے تھے۔ کم از کم 3 عدد کھجور کھانا، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کھجور نہیں ہے، آپ سوئیاں بھی کھا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی میٹھا کھا سکتے ہیں۔ اگر میٹھا نہیں ہے آپ نمکین بھی کھا سکتے ہیں، اگر نمکین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھاتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، جو سنت پر عمل کرے گا سنت کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ اب کسی کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے تو گناہ ملے گا؟ نہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، عیدگاہ تک جلدی جانا، نماز کے لیے جلدی جانا، دیر سے نہ جانا کہ ابھی تو بیان ہو رہا ہے بعد میں جاؤں گا، جلدی جانا اور امام صاحب کے قریب بیٹھنا، اور جانا پیدل جانا، یہ نہیں گاڑیوں پر جا رہے ہیں، پیدل جانا۔ جتنے قدم رکھیں گے اتنا ثواب ملے گا، جتنے قدم رکھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اور راستے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے بعد نماز ادا کرنا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جس راستے سے آپ گئے ہیں کسی دوسرے راستے سے واپسی گھر کی طرف آنا، اور راستے میں آتے ہوئے بھی تکبیر کہنا۔ یہ سنتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی سنتیں وہاں سے شروع ہوں گی یہاں ختم ہوں گی، پھر یہاں سے شروع ہوں گی وہاں ختم ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن سنتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا اس پر بھی انشاءاللہ۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد سلام کرنا، مصافحہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہ ایسے جھاڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ کس وقت؟ کہ جب 2 مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور سننے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اور یوں ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام گناہ صغیرہ وہ پتوں کے جھڑنے کی طرح جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ ہاتھ چھوٹا بھی نہیں اور گناہ جھڑ دیے۔ وہ اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے بنے۔ وہ اللہ
دینے والا ہے، ہم لینے والے بنے۔ اسی طرح میرے عزیزو، عید الفطر والے دن یہ دو کام ہو گئے۔ عید الفطر کی نماز کے بعد سلام کیا، ہاتھ ملایا، اور معانقہ گلے ملنے کو کہتے ہیں۔ گلے ملنا اگرچہ فرض واجب یا سنت نہیں ہے، گلے ملنا فرض واجب یا سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ زید آیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے اور جا کر اس سے سلام کیا، ہاتھ ملایا اور گلے لگایا۔ اسی طرح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سفر سے واپسی پر آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا، مصافحہ کیا اور معانقہ کیا، اس کو بھی گلے لگایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معانقہ کرنا، گلے لگنا، یہ اس وقت ثابت ہے جس وقت کوئی شخص سفر پہ سے آئے۔ سفر پہ سے آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس سے گلے بھی ملا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر پہ سے نہیں آیا، وہ یہیں پر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی میں رہتا ہے، تو اس سے اگر کوئی گلے نہیں ملے تو گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے یہ بات؟ آج بعض روایتیں ہم لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں گلے ملنے کو لازمی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، سلام کرنا، مصافحہ کرنا یہ ضروری ہے۔ سلام کرنا، مصافحہ کرنا یہ ضروری ہے۔ گلے ملنا چاہتے ہیں ملیں، نہیں ملنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی سب کل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح انشاءاللہ کل عید الفطر کی نماز کا طریقہ کل ہی بتا دیں گے، اور اسی وقت پھر عید الفطر انشاءاللہ 7:45 پر ادا کریں گے، اور 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا۔ 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ سب 7 بجے سے پہلے یہاں پر آنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ 7:45 پہ عید الفطر کی نماز ادا کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب